سورہ فاتحہ کی ترجمہ اور مختصر تفسیر چل رہی تھی. اس میں اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچے ہیں. اے اللہ ہم کو سیدھی راہ بتا بھی اور اس پر قائم بھی رکھ. یعنی کل یہ بات ایک سوال کے ضمن میں ذکر ہوئی تھی کہ سیدھی راہ وہ ہوتی ہے جو انسان کو منزل تک پہنچا دے. تو منزل تک پہنچانے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کسی کو راستہ بتا دے، بس زبانی سمجھا دے. اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کو راستہ دکھا دیا جائے. تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کو پہنچا دیا جائے. اس کو آپ مثال سے سمجھیں کہ ہماری روزمرہ کی مثال ہے کہ ہم نے کسی سے راستہ پوچھتے ہیں، ہم نے فلاں جگہ جانا ہے، فلاں محلے میں. تو ہمیں وہاں کھڑا کھڑا آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ یہاں سے جائیں، پہلا چوک آئے گا، پھر آپ دائیں ہو جائیں، پھر بائیں ہو جائیں، پھر آگے ایک چھوٹی سی گلی آئے گی، پھر پکڑنڈی آئے گی. یہ زبانی طور پر ہمیں وہ راستہ بتا دیتا ہے. تو آدمی اس سے بھی پہنچ جاتا ہے منزل تک، لیکن اس میں پھر بھی کچھ نہ کچھ امکانات ہوتے ہیں. پھر پوچھنا پڑ سکتا ہے، پھر رہنمائی لینی پڑ سکتی ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ہمیں منزل دکھا دے. جیسے پہاڑی علاقوں میں یہ بہت تجربہ ہوتا رہتا ہے کہ کسی سے پوچھا جائے کہ ہم نے فلاں بستی میں یا فلاں جگہ جانا ہے، تو ایک پہاڑ پہ کھڑے ہو کر اشارہ کرتے ہیں، وہ سامنے جو آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں، جو مکان نظر آ رہے ہیں، یہ آپ کی منزل ہے. لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ وہاں پہنچیں گے بڑی مشکل سے. تو آپ ایسا کریں، ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں، مثلا فون پر رابطے میں رہیں، ہم آپ کو بتاتے رہیں گے آپ نے یہاں جانا ہے، یہاں جانا ہے. تو بسا اوقات منزل دیکھ لینے کے بعد بھی انسان راستے میں بھٹک سکتا ہے. تو تیسری صورت یہ ہے کہ اس کو پہنچا دیا جائے. یعنی کوئی آدمی کہتا ہے جی میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں، آ جائے میرے پیچھے پیچھے آ جائے. ہم چلتے رہتے ہیں. تو اس صورت میں زیادہ سلامتی کی راستہ ہوتا ہے کہ جو راہ کا جاننے والا ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. اس میں کہیں بھی کچھ اونچ نیچ ہو جائے گی، امکان آ جاتا ہے. کیونکہ کئی دفعہ ایسا ایکسپیرینس ہوتا ہے انسان کا کہ راستہ ہم نے اچھی طرح سمجھ لیا، لیکن پھر وہاں جا کے پریشان ہو جاتا ہے، یار یہ بات تو اس نے ذکر ہی نہیں کی تھی. اس سے تو کہا تھا کہ یہاں اور کوئی روڈ نہیں ہے، لیکن یہ تو چھوٹا سا روڈ نکل رہا ہے. اس کے ذہن میں وہ نہیں ہوتا، بتانے والے کے ذہن میں وہ بات نہیں ہوتی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم ہدایت جو مانگ رہے ہیں، تو اس میں تینوں ہی قسمیں مانگتے ہیں اللہ سے. اللہ سیدھی راہ بتلا بھی، سیدھی راہ دکھا بھی، اور اس سیدھی راہ پر ہمیں چلا بھی. اور یہ جو چلنا ہے یہ استقامت ہے. فرمایا کہ نہ صرف اس پر سیدھی راہ بتا اور اس پر قائم بھی رکھ. اور آگے جو ہے اسی کی تفسیر ہے، صراط المستقیم کی تفسیر ہے صراط الذین. وہ سیدھی راہ کیا ہے؟ یا یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے کہ اگر تمہیں مجھ تک پہنچنا ہے، سیدھی راستہ چاہیے، تو جو لوگ مجھ تک پہنچ چکے ہیں ان کے راستے پر چل پڑو. ان کے نشان قدم پر قدم رکھتے چلے آؤ تو مجھ تک پہنچ جاؤ گے. اور ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے فضل فرمایا، جو کہ قرآن پاک کی آیت اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں. اس کی تفسیر آگے جا کر سورہ نساء کے اندر یہ ہے کہ وہاں اس کی تفسیر کی گئی کہ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں جن میں سے سب سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. جتنے بھی نبی ہیں سب کامیاب لوگ ہیں، سب منزل پر پہنچ گئے. جو انسان کی تخلیق کا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، وہ انہوں نے پا لیا. بھلے ان کے پاس مادی اعتبار سے کچھ تھا یا نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایک چوغے میں 10 سال انہوں نے گزارا کیا ہے، ایک کپڑے میں. صبح و شام بستر کے طور پر بھی استعمال ہو جاتا تھا اور مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن منزل پائے ہوئے تھے. جلیل القدر پیغمبر ہیں، اولوالعزم پیغمبر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم دیکھیں تو اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ تک پہنچ گئے. تو سب سے پہلے نبی ہیں، پھر صدیقین ہیں. صدیقین جو ہیں یہ نبیوں کے بعد یہ رتبہ ہے کہ اعلیٰ درجے کا جو اللہ تعالیٰ انسان کو قرب عطا فرما دیا اپنا، لیکن نبی نہیں ہے وہ، لیکن ویسے اعلیٰ درجے پر وہ کامیاب ہے.
تو اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی ہیں. ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. صرف یہ ایک صدیق نہیں ہے، یوں سمجھے سارے صحابہ ہی صدیق ہیں، اور امت میں سے بھی قیامت تک صدیق ہوتے رہیں گے. وہ شہداء، اور شہداء سے مراد وہ ہیں جنہوں نے راہ خدا میں جان دے دی اخلاص کے ساتھ. جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صحیح نیت کے ساتھ صحیح طریقے سے شہید ہو گیا، اس نے جان قربان کر دی. اس کا بہت بڑا مقام ہے کہ اس نے جان، جو کہ سب سے زیادہ عزیز انسان کو ہوتی ہے، وہ اللہ کے راستے میں قربان کی، تو اس کو بھی قرب کا بہت اعلیٰ درجہ مل گیا. اس لیے فرمایا کہ شہید کے زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ قرب عطا فرما دیتے ہیں اپنا. اسی لیے جنت میں جانے کے بعد بھی شہید جو ہے یہ تمنا کرے گا کہ مجھے واپس بھیجا جائے، اور وہ جو شہادت کا لمحہ تھا، جس لمحے مجھے شہادت ملی ہے، وہ والی لذت مجھے جنت میں نہیں ہے. تو وہ، کیونکہ اس وقت اللہ کا انتہائی قرب نصیب ہوتا ہے انسان کو شہادت کی صورت میں. اور چوتھا جو ہے وہ صالحین، نیک لوگ. اس میں پھر صدیقین سے جو کم درجے کے نیک لوگ ہیں وہ مراد ہے. ویسے تو یہ نیک سارے ہی ہیں، نبی بھی نیک ہوتے ہیں، صدیق بھی نیک ہوتے ہیں، شہداء بھی نیک ہوتے ہیں، لیکن ان کی نیکی کے ساتھ ساتھ ان کو کوئی امتیازی خصوصیت بھی مل گئی. نبوت ایک امتیاز ہے، اور صدیقیت ایک امتیاز ہے، شہادت ایک امتیاز ہے. لیکن یہ جو عام نیک لوگ ہیں، یہ ان سے مراد اولیاء ہیں، ولی ہے. ولی کون ہوتا ہے؟ ولی وہ انسان ہے جو نیکی کرتے کرتے اللہ کا دوست بن جائے، گناہ سے بچے. یعنی شریعت میں یوں سمجھے کہ شریعت پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والا انسان، وہی اللہ کا ولی ہے. شریعت کیا ہے؟ 5 چیزیں ہیں: عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، اور اخلاقیات ہیں. تو اس میں سے 5 شعبوں میں 5 قسم کی پابندیاں ہیں. فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور اس کے بعد حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، پھر مکروہ ہے تحریمی ہے. تو ان 5 شعبوں میں 5 قسم کی پابندیاں، یعنی کچھ کرنے کے کام ہیں، کچھ نہ کرنے کے کام ہیں. جو کرنے کے کام ہے اس میں فرض، واجب، سنت مؤکدہ، اور نہ کرنے کے کاموں میں حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے. تو ان 5 شعبوں میں، زندگی کے ہر شعبوں میں جو انسان حرام سے بچ رہا ہے، مکروہ تحریمی سے بچ رہا ہے، اور مکروہ تنزیہی کبھی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے ہیں، لیکن موٹی موٹی چیزوں میں وہ بچ رہا ہے، تو یہ اللہ کا ولی ہے. اس کے لیے کچھ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پہ کوئی کرامت بھی ظاہر ہو، کوئی خوارق ظاہر ہو، بلکہ جو بھی اللہ کا دوست فرما بردار ہے صحیح معنوں مکمل. ویسے فرما برداری، جزوی فرما برداری تو ہر مسلمان ہی کرتا ہے. سب سے بڑی فرما برداری ایمان ہے، ایمان لیا ہے انسان، آمنا، اور پھر اس کے بعد کچھ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج بھی کر لیا، زکوٰۃ بھی دے لی. تو جتنی جتنی نیکی میں انسان آگے بڑھ رہا ہے، اللہ کے اتنا قریب ہو رہا ہے. لیکن جو پوری طریقے سے شریعت پر چلنا شروع کر دیتا ہے، اس کو خاص قرب مل جاتا ہے، یوں سمجھ لیجئے. تو صالحین سے مراد یہ والے لوگ ہیں کے مطابق انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں جن پر نہ تیرا غصہ ہوا. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن پر انعام ہوا، یا اللہ ہمیں ان کا راستہ چاہیے. اور 2 قسم کے لوگوں کے بارے میں عرض کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کا راستہ تم نے نہیں چلنا. ایک مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غصہ ہوا، غضب ہوا، اور دوسرے ضالین، گمراہ. انسان جو منزل تک نہیں پہنچ پاتا، وہ 2 وجہ سے ہوتا ہے. یا تو اس وجہ سے کہ اس کو معلومات ہی پوری نہیں تھی بیچارے کو، کسی نے اس کو غلط راستے پہ چلایا، وہ چل پڑا، اور ساری زندگی وہی اس نے ضائع کر دی، اور اصل جو سفر تھا وہ رہ گیا اس کا. یہ تو پورے اخلاص کے ساتھ چل رہا، لیکن راستہ غلط ہے اس کے پاس. جیسے ایک آدمی پورے اخلاص کے ساتھ جانا، اس نے کراچی اور پشاور کی ٹرین پہ بیٹھ جائے، تو اس کا اخلاص اس کے کام نہیں آئے گا. اخلاص بھی چاہیے، اور ساتھ میں راستہ اور طریقہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. تو گمراہی کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ طریقہ غلط ہو گیا. مخلص ہونے میں کوئی شک نہیں. آج یہ بھی ایک اس زمانے کا مسئلہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی اس کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے. بھائی اخلاص کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا مسئلہ ہے، اخلاص چیک کرنا. اخلاص کا نہ ہمارے پاس پیمانہ، نہ ہمارے پاس کوئی اس کا پیرامیٹر ہے. ہم تو ظاہر دیکھیں گے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے نحن نحکم بالظواہر واللہ یتولی السرائر. ہم نے تو دیکھو تمہارے ظاہر پہ حکم لگانا ہے، باقی اندر کا دل کا حال تمہارا اللہ جانے، اللہ کا کام. ہمارا یہ نہ ہماری وہاں رسائی نہ اپروچ. ہاں اللہ کے رسول ہوتے تو ان کے پاس وحی آتی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا دی
نہ ہمارے لیے کوئی یہ طریقہ ہے، ہم تو ظاہر پہ چلیں گے۔ تو اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا نا، جب وہاں شام کے سفر میں خلافت کے زمانے کی بات، جب بیت المقدس صلح کے ذریعے فتح ہو رہا تھا، تو وہاں ایک راہب کو دیکھا، عیسائی تھا، عبادت گزار راہب، یوں سمجھے عیسائیوں کے درویش ہوتے ہیں، صوفیہ ہوتے ہیں ان کے یہاں۔ تو اس کی صورتحال یہ تھی کہ وہ اتنا دبلا پتلا ہو گیا تھا بیچارہ، کہ اس کی جو کھال ہے وہ ہڈی سے لگ چکی تھی، یعنی گوشت گویا کہ نام کو نہیں تھا۔ آگے لے گیا تھا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب اس کو دیکھا تو بڑے افسوس کے ساتھ کہا، عاملۃ ناصبہ۔ آہا، قرآن پاک میں آتا ہے ایسے کام کرنے والے جنہوں نے اپنے آپ کو گھلا دیا، تھکا دیا، کھپا دیا، ختم کر دیا، تصلا نارا حامیہ، لیکن جائیں گے جہنم میں۔ کتنی افسوس کی بات۔ تو اس میں اخلاص میں تو کوئی شک نہیں اس بیچارے کے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ راستہ غلط ہے۔ ہمارے شیخ التفسیر رضی اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جوگیوں کو دیکھ کر، ہندوؤں کے یہاں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت عبادت کرتے ہیں، بہت مجاہدہ، بہت ریاستیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو ان کو فرماتے تھے کہ جائیں گے جہنم میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کنیکشن کٹا ہوا ہے۔ کنیکشن کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول کا راستہ ہے۔ تو اس لیے غیر ولضالین، یعنی گمراہ، اخلاص کے ساتھ غلط راستے پہ چلنے والے، یا اللہ ہمیں ان کے بھی راستہ نہیں چاہیے، ان کی روش بھی ہمیں نہیں چاہیے۔ اور دوسرے مغضوب علیہم، کہ جن کو راستہ بھلے معلوم بھی ہو گیا مگر پھر بھی مان کے نہیں دیے، جیسے یہودی تھے، یہ جیسے مشرکین مکہ میں سے بعض ضدی قسم کے لوگ تھے، ابو جہل ہو گئے، اور اس طرح کے اس درجے کے جو لوگ تھے، وہ حضور کو جانتے تھے کہ نبی ہیں، یہ جھوٹے نہیں ہیں، لیکن مانتے کیوں نہیں تھے؟ مانتے اس لیے نہیں تھے، کہتے ہماری چودراہٹ جاتی ہے، ہماری جو عزت اور وہ بنی ہوئی ہے، سے بنی ہوئی ہے ایک ہماری، وہ ختم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہودیوں کے بارے میں تو خود قرآن نے فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی یہودی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ حضور کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ تو بیٹے سے زیادہ قریب کی پہچان، معرفت کس کی ہو سکتی ہے؟ ایسے جانتے ہیں کہ حضور اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، لیکن نہیں، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، پھر حق کو چھپا جاتے۔ تو یہ مغضوب ہوتے ہیں، یہ ان پر غضب ہے، غصہ ہے، اور وہ گمراہ ہیں۔ تو انجام دونوں کا وہ ہے، لیکن درجوں میں فرق ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جو اس نے حق کو جانا اور پھر نہیں مانا، اور ایک بیچارے نے جانا ہی نہیں ہے، نتیجہ دونوں کے غلط ہوئے، لیکن ایک کا نتیجہ زیادہ غلط ہو گیا، دوسرے کا کم غلط ہوا، لیکن ہیں دونوں جہنم کا ایندھن۔ ہاں، آگے جہنم بھی درجے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقوں کا سب سے نچلا درجہ ہے، پھر مختلف کرتے 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 درجے ہیں۔ سب سے کم فرمایا جو عذاب ہوگا جہنم میں، وہ ابو طالب کو ہوگا، خواجہ ابو طالب، حضور کے چچا، کہ انہوں نے ایمان نہیں لائے تھے لیکن خدمت بہت کی، لیکن پھر بھی نجات نہیں، نجات ایمان کے ساتھ ہے۔ تو عذاب میں تو فرق ہو سکتا ہے، لیکن نجات نہیں، نجات ایمان کے ساتھ۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے نہیں، مشرک کے لیے، کافر کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، چاہے ابو طالب ہوں یا کوئی اور ہو۔ جس کا دنیا سے ایمان کے بغیر جانا کنفرم ہو گیا، اس کے بارے میں دعا نہیں کر سکتے۔ آگے فرمایا کہ جن پر نہ تیرا غصہ ہوا جیسا کہ یہود پر ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکام جان لینے کے بعد حق سے روگردانی کی، اور نہ وہ لوگوں کا راستہ ہمیں چاہیے یا اللہ جو گمراہ ہوئے، جیسے کہ نصارہ گمراہ ہوئے، نصارہ مراد عیسائی، انہوں نے حق کی پوری تحقیق نہیں کی، جبکہ راہ ہدایت چھوڑنے کی یہی دو وجہ ہوتی ہیں، یا تو آدمی کوتاہی کر جاتا ہے حق جاننے میں، یا جاننے کے بعد ماننے میں کوتاہی کرتا ہے۔ تو پہلی وجہ جو ہوتی ہے اس کا تو علاج علم ہوتا ہے، اس کو صحیح علم دے دو تو سیدھے راستے پہ، کیونکہ اخلاص تو اس کے پاس آلریڈی ہے، بس آپ نے اس کا راستہ سیدھا کرنا ہے تو اس کا سفر منزل تک پہنچ جائے گا۔ لیکن جو دوسری قسم کا آدمی ہوتا ہے جو جانتے ہوئے نہیں مان رہا ہوتا، وہ اس کا مسئلہ کچھ زیادہ پیچیدہ ہوتا ہے، اس کی اخلاقی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سوئے کو جگائے پر جاگتے کو کون جگائے؟ جو سویا ہوتا ہے غافل ہوتا ہے،
وہ جاگ جاتا ہے، لیکن جو سوتا وہ تو نہیں ہے لیکن سویا وہ بنا ہوا ہے، وہ پھر نہیں جاگتا، اس کو پتا ہے کہ میں جاگوں گا تو میں پکڑا جاؤں گا۔ تو یہ دونوں قسم کی گمراہیوں سے یہاں پناہ مانگی گئی۔ آگے اس میں ایک لفظ جو ہم نے پڑھا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی تھوڑی تفسیر ہے، یہی کتاب ہی سے ہم دیکھیں گے کہ مدد مانگنا کیا ہوتا ہے۔ یہ بہت لوگ بعض اوقات اس میں ہم پریشان رہتے ہیں ساتھی، کہ وہ کہتے ہیں جی ہم بھی تو مدد مانگتے ہیں، گھر والوں سے کھانا مانگ لیتے ہیں، دکاندار سے مدد مانگتے ہیں، کوئی بوجھ اٹھانا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بیٹا میری مدد کرنا ذرا۔ تو یہ اگر ہم بزرگوں سے مدد مانگ لیں، یا غوث الاعظم مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، یا علی مدد، تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ آپ بھی تو راہ گیر سے، مسافر سے، عام آدمی سے مدد مانگ لیتے، تو ہم تو نیک آدمی سے مدد مانگ رہے ہیں۔ تو اس کی تھوڑی سی یہ کچھ چیزیں آپس میں مکس اپ ہو جاتی ہیں، جس وجہ سے اشکال پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ اس پیرے سے انشاءاللہ یہ حل ہو جائیں گی باتیں۔ فرمایا استعانت یعنی دوسرے سے مدد مانگنا، اس کی مندرجہ ذیل صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے ان کاموں میں مدد مانگنا جن کو پورا کرنا بندوں کی قدرت میں ہے، بندے کی ایکسس میں جو چیز ہے اس کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ اسے مدد مانگ رہے ہیں۔ مثلا یہ کہنا درزی سے آپ نے یہ کہا کہ میرا کپڑا سی دو یا میری گاڑی ٹھیک کر دو، مکینک سے کہا وغیرہ، ایسے کاموں میں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھی مدد مانگنا اصل ہے کہ وہ اسباب کو ہمارے مطلوب کے موافق کر دیں۔ یعنی اس میں آپ ظاہر ہے کہ جو فرسٹ ریکویسٹ ہوگی وہ تو اس بندے سے ہوگی، لیکن ساتھ میں اللہ سے مدد مانگے، یا اللہ اس کو توفیق بھی دے دے اور اس کو سمجھ بھی آ جائے، صحیح کام بھی کر دے میرا۔ آپ نے استاد سے کہا کہ بچے کو پڑھا دیں، میرے بچے کو سبق یاد کرا دیں، ساتھ میں اللہ سے دعا بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دے اور نتیجہ صحیح ہو جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ براہ راست آپ مانگیں گے تو جو ریکویسٹ کریں گے وہ تو استاد سے کریں گے۔ تو یہ مدد ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ما تحت الاسباب، یعنی یہ سبب کے اندر اندر ہے، کیونکہ یہ اللہ نے اسباب بنائے ہیں تو انہیں اسباب کے تحت ہم چل رہے ہیں۔ جیسے ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہم پانی پیتے ہیں، تو پانی اللہ کا بنایا ہوا سبب ہے، لہذا اسے استعمال کر کے ہم اپنی ضرورت پوری کر لی۔ تو ایسے انسان بھی اللہ نے بنائے ہیں، تو جس حد تک ایک انسان کی رسائی ہے اس حد تک اس سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، ان کاموں میں مدد مانگنا جن کو پورا کرنے کی قدرت بندوں میں نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں ما فوق الاسباب، اسباب سے باہر نکل کر، اسباب کی دنیا سے آپ باہر نکل کے، مثلا بلکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت سے وہ ہو سکتے ہیں۔ مثلا کسی مریض کو شفا دینا، ڈاکٹر سے دوا کی درخواست تو آپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اس کے بس کی بات ہے، لیکن آپ کہیں کہ میرا بندہ بچا، تو ہر صورت میں بتا کتنے پیسے لے گا، وہ کہے گا بھائی یہ میرے بس کا کام نہیں ہے۔ شفا تو وہ کہتے ہیں دوا ہم دیتے ہیں، شفا اللہ دیتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ مثلا کسی مریض کو شفا ہونا، کسی کے لیے اولاد ہونا، رزق میں کشادگی کا ہو جانا، کاروبار کا چل پڑنا، قدرتی طور پر بارش کا ہونا وغیرہ، ایسے کاموں کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا جا سکتا ہے اور اسی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ ان امور میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی مخلوق سے مدد طلب کرنے کی صرف یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی درخواست کی جائے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، کسی بزرگ کے پاس گئے آپ، جا کر کے حضرت دعا کریں اللہ شفا دے دے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ان سے کہیں کہ آپ ہمیں شفا دے دیں، آپ ایسا کر دیں، تو یہ تو ان کی ایکسس سے باہر کی بات ہے۔ مخلوق سے خواہ وہ کتنا ہی بڑا بزرگ ہو، اب اس سے ایک آدمی جا کر درخواست کرتا ہے، بھلے زندہ سے کرے یا قبر پہ جا کے کرے، کچھ بھی کرے، جب زندہ سے مسئلہ یہ ہوگا تو قبر پہ تو بطریق اولا ہوگا۔ تو اس میں ہم پھر یہ دیکھیں گے 3 صورتیں ہیں، جب کسی مخلوق سے اس دائرے میں جا کر مدد مانگی، شفا دے دو، بچہ دے دو، اس میں 3 صورتیں۔ اگر تو اس عقیدہ سے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جو بزرگ بیٹھا ہے یا قبر میں ہے بھی مستقل طور پر لوگوں کے کام پورا کرنے کی قدرت دے دی ہے، قدرت موجود ہے، خواہ از خود موجود ہے یا اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے، تو یہ کفر یا شرک ہے، یہ کفر و شرک ہے۔ یعنی گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے اپنی خدائی ڈسٹریبیوٹ کر دی ہے،
اور خدا کی خدائی ڈسٹریبیوٹ ہو نہیں سکتی، کیونکہ اگر ڈسٹریبیوٹ ہو جائے تو پھر وہ خدا نہیں ہے۔ خدا کے اختیارات جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، وہاں سے وہ جدا ہو ہی نہیں سکتی۔ تو کسی مخلوق کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہو سکتی کہ وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے اس دائرے میں کر دے۔ اور اگر یہ عقیدہ ہو دوسری صورت کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کام پورا کرنے کی قدرت دی ہے، اگرچہ مستقل نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو روک بھی سکتے ہیں، یہ فسقیہ شرک ہے، یعنی اس سے کم درجے کا شرک ہے، کفریہ سے، جو اگرچہ کفر نہیں ہے لیکن گمراہی ہے اور باعث عذاب ہے۔ یعنی عام طور سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے، یعنی یہ عقیدے کفر سے کم درجے کا، فسق ہے نا، یعنی گناہ ہے، وہ کفر ہے یہ گناہ ہے۔ تو عام طور سے یہ ذہن میں یہ ہوتا ہے لوگوں کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بزرگ ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ مختار کل بنا دیا، جس کو چاہیں دیں، جب چاہیں جتنا چاہیں دے دیں، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا نہیں کیا کہ بلکہ روک سکتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ان کو روکنا چاہیں گے روک دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ویسے کھلی چھوڑ دی کہ اب جب جو مرضی آپ کرتے رہو۔ تو یہ عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر اوپر والا ہو تو پھر تو وہ کفر ہے، لیکن اگر نیچے والا ذہن ہے مانگنے والے کا تو پھر یہ فسق ہے، یعنی گناہ یہ بھی ہے، گمراہی بھی ہے، اور اس پر مواخذہ بھی ہو سکتا ہے، جہنم کا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، تیسرا آپشن کیا ہے؟ تیسرا ذہن کیا ہوتا ہے مانگنے والے کا؟ اگر کوئی ایسا بد عقیدہ نہ ہو پھر بھی کسی مخلوق سے اس کا سوال کر بیٹھے، مثلا کسی ڈاکٹر سے کہہ دے مجھے تندرست کرو، مجھے نہیں پتا، میرا بخار اترنا چاہیے، مجھے نہیں پتا، میرا یہ کام ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ انسان کہہ دیتا ہے، جذبات سے مغلوب ہو کر کہہ دیتا ہے، تنگ آ کر کہہ دیتا ہے سچویشن سے۔ تو اگرچہ اس طرح کہنا مناسب تو نہیں ہے، لیکن یہ کفر و گمراہی نہیں، بلکہ اگر عقیدہ صحیح ہے، یعنی پچھلے دو ذہنوں میں سے کوئی ذہن نہیں ہے، اس وقت پھر یہ سمجھا جائے گا کہ اس کی مراد یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر جو خود ایک سبب کے درجے میں ہے اپنا کام پورے اہتمام سے کرے، اس کی مراد پھر یہ ہوگی۔ یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ کہنے والے کا جب کسی مخلوق سے، خلاصے کی بات یہ ہوئی، جب کسی مخلوق سے ہم کوئی ایسی چیز مانگیں جو اس کی ایکسیس میں نہیں ہے، چاہے وہ بزرگ ہو چاہے کوئی بھی ہو، تو دیکھ اس کے اوپر ہر حال میں کفر شرک کا فتویٰ نہیں ہوگا، دیکھا جائے گا۔ اگر تو اس مخلوق کو وہ خدائی میں شریک سمجھتا ہے پھر تو کفر ہے، اور وہ خدائی میں شریک نہیں سمجھتا لیکن یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ اختیار مل گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی چاہت سے ہی کر رہا ہے، اللہ جب روکیں گے روک بھی سکتے ہیں۔ جیسے گورنر ہوتا ہے، بادشاہ اس کو اختیارات دے دیتا ہے، لیکن جب بھی بادشاہ اس کو ہٹانا چاہے معزول کرنا چاہے کر بھی سکتا ہے، فائنل اتھارٹی بادشاہ ہی ہوتا ہے۔ تو اگر تو ایسا ذہن ہے پھر یہ شرک، یہ فسق ہے۔ اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ذہن بھی نہیں ہے لیکن بات اس نے ایسی کہہ دی تو یہ غیر مناسب، غیر محتاط بات ہے، لیکن بہرحال کفر اور شرک نہیں ہے۔ نہیں، ہم تو یہی کریں گے کہ جو بھی ایسی بات کرے گا ہم اس کو کہیں گے بھائی غلط بات کر رہے ہو، یہ شرک کی بات کر رہے ہو، تمہارا ذہن نیت ہے یا نہیں، لیکن تم لفظ ایسے کیوں غیر محتاط استعمال کر رہے ہو۔ اس لیے بزرگوں سے چاہے قبر پہ حاضری ہو یا جیسے بھی ہو، دعا کی درخواست کرنی ہوتی ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرما دے۔ بس خود ان سے درخواست نہیں ہوگی کہ آپ یہ کریں آپ یہ کریں۔ اس میں بھی اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ عام جو حضرات ہیں نا، عام مسلمان، ان کے بارے میں صحابہ میں سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ سماع نہیں ہے، بعض فرماتے ہیں کہ نہیں وہ سنتے ہیں۔ تو اس لیے کسی ایک طرف کو کوئی کلیئر کٹ بنا کے عقیدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بات صحابہ میں اختلافی آ گئی، اب وہ اختلاف امت میں قیامت تک رہے گا۔ ہاں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پھر بہت ڈیٹیل میں بات ہو جائے گی، لیکن خلاصے کی بات یہ ہے کہ اس بارے میں دونوں طرح کی رائے ہیں، لیکن احتیاط اس میں ہی ہے کہ ہم بس سلام کریں، اصالہ ثواب کریں، اور اللہ سے دعا کریں ان کے رفع درجات کی یا جو بھی ہے، اور پھر اس کے بعد واپس آ جائیں۔ لیکن اگر کوئی ان سے دعا کی درخواست کر دے اس خیال سے کہ وہ چونکہ سنتے ہیں، تو اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس کے پیچھے ایک دلیل بہرحال ہے۔ ٹھیک ہے۔
یہ ہوگی بات. اور آن لائن کو سوال فرما رہے تھے، فرمائیے. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے، ذرا آواز کلیئر فرما لیں. جی ظاہر ہے کہ دعا کی درخواست جب ہم زندہ آدمی سے دعا کی درخواست کس سے کرتے ہیں؟ جو نیک سے ہی کرتے ہیں. ہر ارے غیرے سے تو نہیں کرتے نا. نہیں ضروری نہیں ہے لیکن ریزنیبل ہے. آواز پھر کٹ رہی ہے، ذرا کلیئر کریں آواز. جی جی دوسری واضح نہیں ہوئی. آپ یہ جو ہے نا، یہ یہاں بہت میں عرض کر دیتا ہوں. آپ کے پاس کتاب ہوگی اسلامی عقائد، جو اس کورس کا حصہ بھی ہے، شاید اس کا سبق بھی ہوتا ہے آپ کا. اس کے اندر ڈیٹیل زیادہ ہے، یا تو بہت مختصر کر کے اس کو لکھا ہے. یہ اس کا میں آپ کو پیج وہ کروا دیتا ہوں. یہ شرک کا جو بیان ہے نا، باب نمبر ہے، آخری چیپٹر ہے اس کا، اس کتاب کا 266 پیج نمبر ہے اس کا، شرک کا بیان. آپ ایسا کریں کہ اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، پھر اگر کوئی اشکال ہوگا تو پھر انشاءاللہ میں ذکر کر دوں. السلام.